ہم سب کی زندگی کا زیادہ تر حصہ ایک خاص عالمی نظام کے تحت گزرا ہے نا؟ لیکن اب وہ نظام ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا ورلڈ آرڈر جنم لے رہا ہے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں فون چین میں بنتے تھے، کافی برازیل سے آتی تھی اور سرمایہ کاری کی کوئی سرحد نہیں تھی۔ 75 سالوں تک سامان، پیسہ اور سپلائی چین سرحدوں کے آر پار آزادانہ طور پر بہتے رہے۔ سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ اچھا، اس سسٹم کو ایک نام دیا گیا، گلوبلائزیشن۔ لیکن یہ صرف بزنس یا پیسے کا کھیل نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا امن۔ سوچ یہ تھی کہ اگر ممالک ایک دوسرے پر معاشی طور پر انحصار کریں گے تو وہ آپس میں جنگ کرنے سے گریز کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ 75 سال پرانا آزمودہ نظام ٹوٹ رہا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اس کی جگہ کیا لے گا؟ چلیں اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آنے والے کل کو سمجھنے کے لیے ہمیں گزرے ہوئے کل میں جھانکنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ پرانا نظام آخر بنا کیسے تھا اور اس کے پیچھے اصل ڈیل کیا تھی۔ دوسری جنگ عظیم کی ہولناک تباہی نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تو لیڈرز نے مل کے ایک نیا گلوبل سسٹم بنایا۔ آئیڈیا بہت سادہ تھا کہ قوموں کو تجارت کے دھاگے میں اس طرح باندھ دیا جائے کہ جنگ کی گنجائش ہی نہ رہے، مسلسل لڑائیوں کی جگہ معاشی ترقی اور استحکام لے لے۔ اور یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس نئے نظام میں ہر بڑے خطے کو ایک خاص کردار دیا گیا، بالکل ایک بڑی فلم کی کاسٹ کی طرح۔ امریکہ کو بنایا گیا انفورسر، یعنی اس کھیل کا ریفری۔ چین بنا دنیا کی فیکٹری۔ یورپ کا کردار تھا صارف کا، اور جاپان بنا دنیا کا لینڈر، یعنی قرض دینے والا۔ تو اس طرح ایک رول بیسڈ آرڈر وجود میں آیا، یعنی اصولوں پر مبنی ایک نظام۔ اسے ایک کلب کی طرح سمجھیں۔ اگر آپ اصول مانتے ہیں تو مارکیٹ، سرمایہ کاری، سیکیورٹی سب کچھ حاضر ہے، اور اگر اصول توڑے تو پھر پابندیوں یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔ بظاہر تو سب کچھ بہترین چل رہا تھا، دنیا امیر سے امیر تر ہو رہی تھی، ترقی ہو رہی تھی، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک قیمت چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی قیمت جو آخرکار اس پورے سسٹم کے ٹوٹنے کی وجہ بنی۔ یہی گلوبلائزیشن کا اصل دوہرا چہرہ تھا۔ ایک طرف کارپوریشنز اور انویسٹرز کے لیے یہ ایک سنہرا دور تھا، منافع آسمان کو چھو رہا تھا، پیسہ آزادانہ طور پر سرحدیں پار کر رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف عام امریکی ورکرز کے لیے صورتحال بالکل مختلف تھی۔ فیکٹریاں ملک سے باہر منتقل ہو رہی تھیں، نوکریاں ختم ہو رہی تھیں، اور پوری کی پوری کمیونٹیز تباہ ہو رہی تھیں۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ کے اندر مڈل کلاس سکڑنے لگی، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی، ملک چیزیں بنانے کی بجائے فائنانشل سروسز پر انحصار کرنے لگا، اور سب سے خطرناک بات، وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے دوسرے ممالک پر منحصر ہو گیا۔ دیکھیں، یہ عالمی امن مفت میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سسٹم کو چلانے کے لیے امریکہ کو دنیا کا پولیس مین بننا پڑا تھا، اور اس کی قیمت اسے جنگوں اور بے تحاشا پیسے کی صورت میں چکانی پڑی۔ آخرکار یہ بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا۔ تو اگر پرانا نظام اب چلنے کے قابل نہیں رہا تو اس کی جگہ کیا لے گا؟ جب پرانا نقشہ کام نہ کرے تو نیا نقشہ کون بنائے گا؟ اب وقت ہے ان 5 بڑے پاور پلیئرز کو سمجھنے کا جو اس نئے ورلڈ آرڈر کے معمار بننے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ 5، جی ہاں، یہ نمبر یاد رکھنے والا ہے۔ 5 ایسے گروپس ہیں جو اس وقت کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 5 کھلاڑی: گلوبل فائنانس، بینکس اور سینٹرل ادارے، خود مختار ریاستیں، ٹیکنالوجی، اور آخر میں ملٹری۔ آئیے ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، گلوبل فائنانس۔ یہ وہ پیسہ ہے جس کی کوئی قومیت نہیں، کوئی ملک نہیں، اسے صرف ایک چیز سے مطلب ہے: موومنٹ، یعنی حرکت۔ یہ ڈیجیٹل اثاثوں کے ذریعے حکومتوں کی پیدا کردہ رکاوٹوں کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2 پر آتے ہیں بینکس اور سینٹرل ادارے، یعنی پرانے گیٹ کیپرز۔ وہ جانتے ہیں کہ کھیل بدل رہا ہے، اس لیے اپنی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے وہ سینٹرلی کنٹرول ڈیجیٹل کرنسیز لا رہے ہیں، یعنی کنٹرول پھر بھی انہی کے ہاتھ میں رہے۔ تیسرا اور بہت اہم گروپ، خود مختار ریاستیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو اب گروتھ سے زیادہ کنٹرول کو اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ اپنی خوراک، توانائی اور فوجی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے معاشی تکلیف برداشت کرنے کو بھی تیار ہیں۔ چوتھا کھلاڑی ہے ٹیکنالوجی۔
یہ ایک غیر جانبدار طاقت ہے، اس کی کوئی اپنی آئیڈیالوجی نہیں، یہ اس کے لیے کام کرتی ہے جو اسے فنڈ کرتا ہے۔ اس کی اصل طاقت ڈیٹا، آٹومیشن اور انسانی بھروسے کو الگورتھم سے بدل دینے میں ہے۔ اور پانچواں اور آخری گروپ ہے ملٹری، یعنی انفورسرز۔ ان کا مقصد کسی نظریے کو فروغ دینا نہیں بلکہ استحکام قائم رکھنا ہے۔ جو بھی نیا سسٹم بنے گا یہ اسے نافذ کروائیں گے۔ تو جب یہ 5 طاقتور گروہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور اپنی اپنی چالیں چلتے ہیں تو مستقبل کیسا دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ مکمل افراتفری ہوگی؟ نہیں، بلکہ یہ ایک نئے سرے سے ترتیب دی گئی حقیقت ہوگی۔ یہ سلائیڈ پرانے اور نئے نظام کا فرق واضح کرتی ہے۔ ہم گلوبل ٹریڈ کے دور سے نکل کر ریجنل ٹریڈ کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ جہاں پہلے ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار تھا، وہاں اب ہر کوئی اپنی چیزیں خود بنانے کی کوشش کرے گا، اور جہاں پہلے کم رکاوٹیں تھیں، وہاں اب ہر قدم پر کنٹرول اور رکاوٹیں ہوں گی۔ اور شاید سب سے اہم نقطہ یہی ہے، جب کوئی سسٹم بدلتا ہے تو یہ کسی بڑے دھماکے کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ بہت خاموشی سے آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے، یہ نیا نارمل بن جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں کہ کیا ہوگا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کون سے پیٹرنز اب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر ان پیٹرنز کو پہچان لیا جائے تو آنے والے کل کی تصویر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔